بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ ایران کا بڑا وار، امریکہ کی حکمت عملی الٹ گئی، مشرق وسطیٰ میں جنگ خطرناک موڑ میں داخل۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مختلف اطلاعات کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان فوجی محاذ آرائی میں تیزی آ گئی، جبکہ خطے میں امریکی اڈوں اور عسکری تنصیبات پر حملوں کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسی دوران امریکہ نے بھی ایران کے مختلف علاقوں میں فضائی کارروائیاں شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے امریکی فوج کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ دینے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے بروقت جوابی کارروائیاں کر کے امریکہ کے اس منصوبے کو متاثر کیا ہے، جس کے تحت وہ خطے میں اپنے مزید فوجی وسائل اور جنگی سازوسامان منتقل کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب خلیجی خطے، اردن، بحرین اور دیگر امریکی تنصیبات کے گرد بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے۔ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو صرف فوجی محاذ پر ہی نہیں بلکہ عالمی معیشت بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ عالمی سٹاک مارکیٹوں میں بھی بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ اسی دوران آبِ ہرمز کی صورتحال پر بھی پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں، کیونکہ عالمی تیل کی بڑی مقدار اسی راستے سے گزرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی وزیر دفاع کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات، ولی عہد کا پیغام پہنچایا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کے بعد سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات کی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات کا مقصد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچانا تھا۔ اس سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات میں سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران نواز عراقی ملائیشیاؤں نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے جواب دینا پڑا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ عراق میں کی گئی کارروائیوں کا مقصد کشیدگی بڑھانا نہیں، تاہم مملکت اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ سعودی وزیر دفاع نے جے ڈی وینس سے کہا کہ نیتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے کیونکہ یہ زیادہ سودمند راستہ ہے۔ امریکی میڈیا نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کا عراق پر حملوں کا مقصد حوثیوں کو پیغام دینا تھا۔ سعودی وزیر دفاع نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو بتایا کہ سعودی عرب حوثیوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حوثیوں کے معاملے پر فی الحال امریکہ کی مداخلت کی ضرورت نہیں، حوثیوں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کے ایران پر پھر فضائی حملے، مختلف شہروں میں دھماکے۔ امریکی فوج نے ایک بار پھر ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ ایران کے مختلف شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ قوم نے کہا کہ رات 8 بجے ایران کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ امریکی افواج ایران کے اندر موجود اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائیاں گزشتہ روز مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی افواج پر ایران کے مبینہ حملوں کی کوشش کے جواب میں کی جا رہی ہیں۔ سینٹ قوم نے مزید کہا کہ ایران پر حالیہ حملے تہران کے اقدامات کے خلاف طاقتور اور فیصلہ کن رد عمل ہیں۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کے مطابق جنوبی ایران کے کئی مقامات پر دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ایک میزائل رہائشی علاقے میں گرا، تاہم جانی نقصان یا زخمیوں کے بارے میں فوری طور پر معلومات سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب وہ شہر صوبے میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جہاں ایران کا واحد جوہری بجلی گھر واقع ہے۔ اس کے علاوہ بندر عباس میں بھی 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جبکہ ابو موسیٰ کیشم کے جزیرے سے بھی دھماکوں کی آوازوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے جنوبی بندرگاہوں پر دوبارہ عائد کی گئی بحری ناکہ بندی کے تحت اب تک 20 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹ قوم کے مطابق اس ماہ کے آغاز میں بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد گزشتہ روز تک 18 جہازوں کا رخ موڑا گیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 تجارتی جہاز واپس بھیجے گئے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے حملوں کا سخت جواب دینے کی دھمکی دی تھی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین ایران کو سینکڑوں کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے میزائل سسٹم دے رہا ہے، روئٹرز کا دعویٰ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روئٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو چین سے کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے فضائی دفاعی میزائل سسٹم کی پہلی کھیپ آئندہ چند ہفتوں میں موصول ہونے کا امکان ہے، تاہم چین کی وزارت خارجہ نے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، جبکہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR نے بھی ان قیاس آرائیوں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں پاکستان کو اس مبینہ ترسیل سے جوڑا جا رہا تھا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے چینی ساختہ QW-12 اور FN-16 مین پورٹیبل ڈیفنس سسٹمز کی خریداری کے لیے مجموعی طور پر 300 سے 400 میزائل لانچرز کا معاہدہ کیا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کی مالیت 60 سے 70 ملین ڈالر کے درمیان بتائی جا رہی ہے اور اسے حالیہ جنگی صورتحال کے بعد ایران کی دفاعی صلاحیتوں کی بحالی کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ معاہدہ ہانگ کانگ میں قائم اسلحہ ساز کمپنی کے ذریعے طے پایا، جس نے ایرانی فریق اور چینی سپلائر کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی کھیپ چین کے شہر اورومچی سے فضائی راستے کے ذریعے روانہ کیے جانے کا امکان ہے۔ روئٹرز کے مطابق ایران کو گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی اور حملوں کے نتیجے میں اپنے میزائل، ڈرون اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نقصان اٹھانا پڑا، جس کے بعد تہران اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو اثر نو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک کویت دفاعی تعاون کے معاہدے پر اہم پیش رفت، پاکستان کا خیر مقدم۔ پاکستان نے کویت کی جانب سے 2023 میں طے پانے والے پاک کویت دفاعی تعاون کے معاہدے کی توثیق کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جون 2023 میں دستخط کیے گئے اس معاہدے کی توثیق دونوں برادر ممالک کے درمیان سینکڑوں تعلقات اور دفاعی تعاون کو نئی وسعت دینے کے عزم کی عکاس ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت پاکستان اور کویت کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ معاہدے کے تحت مشترکہ فوجی تربیت، عسکری مشقوں، پیشہ ورانہ مہارت کے تبادلے اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون کے لیے ایک جامع ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کیا جائے گا، جس سے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور کویت علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تہران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ایران نے یہ اقدام امریکہ کے بھیجا مطالبات کے سبب کیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کہ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بھیجا مطالبات تھے، جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ منصوبہ مسترد کیا گیا تو مذاکرات کو ناکام سمجھا جائے گا اور امریکی وفد واپس چلا جائے گا۔ بات چیت کے آخر میں پھر یہی ہوا اور امریکی وفد بات چیت چھوڑ کر چلا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراق نے اپنی سرزمین سے سعودی عرب پر حملوں کے ثبوت مانگ لیے۔ عراق نے سعودی عرب پر حملوں میں عراقی سرزمین کے استعمال کے دعوے کا ثبوت مانگ لیا۔ عراقی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عراق سے سعودی عرب پر حملے ہونے کے ثبوت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عراقی کمانڈر ان چیف کے ترجمان نے کہا کہ کسی فریق نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، عراقی خود مختاری کے تحفظ کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے قبل عراق میں امریکی و سعودی حملوں کے بعد عراقی قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں امریکی و سعودی حملوں کی مذمت کی گئی اور علاقائی کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا۔ عراقی حکومت کا واضح موقف ہے کہ تمام دشمن اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ دشمن اقدامات سے نمٹنا اور اس کا مقابلہ کرنا صرف عراق کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب عراقی وزیر اعظم کے دفتر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت
عراق کو علاقائی تنازعات سے دور رکھنے کی پالیسی پر کاربند ہے اور ملکی خود مختاری و استحکام کے تحفظ کے لیے سفارتی اور قانونی ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔